الفتاح 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 رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وهاب هب لی من اسرار الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اچھا ہم یہاں سے کر لیتے ہیں، آیت نمبر 52 سے کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہاں سے لے لیتے ہیں، آیت نمبر 51 سے ہم لے لیں گے انشاءاللہ۔ میں اس کو کروا دی تھی لیکن تھوڑی سی ہم اس کی تفصیلی نکات سے لے لیتے ہیں تاکہ کنٹینیوٹی آپ لوگ کو آ جائے، بلکہ واقعہ ختم ہو گیا تھا لیکن انشاءاللہ ہم پیچھے سے جائیں گے تاکہ آگے کی جو آیات ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق کائنات کے اوپر فرما رہے ہیں، تو وہ تخلیق کائنات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تاکہ ہماری کنٹینیوٹی باقی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ انا لننصر رسلنا، یہاں پر یقین جانو ہم اپنی، یہ آپ کو یاد ہوگا پیچھے سے واقعہ آ رہا تھا وہ مرد مومن کا، جس کے اوپر ہی سورہ مومن کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ اور ایک منٹ رکیں، تو یہاں پر اچھا مائک بند ہے، سوری مائک بند ہی رہ گیا تھا۔ انا لننصر، کہ بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں، رسولنا، اپنے رسولوں کی، والذین، اور ان لوگوں کی، آمنوا، جو ایمان لائے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، وہ پورے کا پورا پس منظر میں آپ نے پڑھ لیا تھا پرسوں، ہم تھرسڈے جب ہم کر رہے تھے کہ کیا ہوا تھا، کہ پورے کا پورا واقعہ ہوا تھا، پھر ان کے پیچھے قتل کے لیے ان کو، جو مرد مومن تھے ان کو بھی انہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، مختلف تفاسیر میں مختلف باتیں آئی ہیں کہ وہ ان کے بھی پیچھے لگ گئے تھے، تعصب میں لگ گئے تھے کہ ان کو بھی، تعاقب میں لگ گئے تھے کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا، لیکن وہ وہاں سے بچ کے کہیں جا کے پہاڑوں میں چھپ گئے تھے، کہیں چھپ گئے تھے۔ بہرحال بعض تفاسیر میں آیا کہ وہ قتل کر دیے گئے، بعض تفاسیر میں آیا کہ جو اس آیت میں ہے اس کے حساب سے یہ ہے کہ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں پر وہ جو مرد مومن تھے، جو ایمان لائے تھے، جو کہ فرعون کے تفاسیر کے اعتبار سے فرعون کے خاندان میں سے ہی تھے، وہاں سے کسی طرح بچ کے چلے گئے تھے اور کہیں چھپ گئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے تو اس وقت پھر وہ واپس جا کے ان سے مل گئے تھے اور ان کے ساتھ ہی وہاں سے وہ دریا جب پھٹا تو وہاں سے چلے گئے اور پھر اس میں غرق ہو گیا تھا، جو پورا واقعہ میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا۔ اب یہاں پر پھر یہی ہے کہ بعض تفاسیر میں ہے کہ وہ نہیں بچے تھے، بعض تفاسیر میں ہے کہ وہ شہید کر دیے گئے تھے، تو مختلف تفاسیر اس کے معاملے میں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ انا لننصر، یہ ہر ایک کے لیے ہے، یہ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، ان کے اوپر بھی یہ چیز تھی کہ یقین جانو ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں۔ اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ جب کبھی انسان یہ کہے کہ والذین آمنوا، یہاں پر جمع کا صیغہ آیا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا، یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ رسول کے زمانے میں، فی الحیات الدنیا، زندگی کی دنیا، یعنی دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم اشہاد، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ گواہ کون بنیں گے، کس طرح سے بنیں گے، پچھلی امتوں کے جو نبی ہوں گے ان کے اوپر اس امت کو گواہ بنا کے کھڑا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ آگے یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن نہ نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، ولہم اللعنت، اور ان کے لیے کیا ہوگی، ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بدترین گھر ہے۔ اصل میں یہاں پر بدترین گھر سے اس دن سوائے انہی رسوائی اور بدبختی کافروں اور ظالموں کے حصے ہوگی، جیسا کہ بعد کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جس دن کے ظالموں کو عذر گواہی، یعنی عذر یا کوئی گواہی اس کو جو انسان وہاں پر کرے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے لیے مخصوص ہو گئی اور وہ برا گھر ہے اور ٹھکانہ ہے۔ آخرت کا جو اصل جو ٹھکانہ ہے، ہر انسان کو جا کے وہیں پر تو رہنا ہے آخرت کی زندگی میں، اصل وہ ٹھکانہ ہے، اور وہی ان کا فرما دیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہوگا، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے برا گھر ہے، تو انہی کے لیے ہوگا، یعنی جو برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے ہوگا۔ کیوں، کس وجہ سے ہوا، کیوں ہوا، ظالم ہونے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے، کسی ایک چیز کو جو اس کی حقیقی جگہ ہوتی ہے اس کو وہاں سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا، اصل یہ ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا حق ہے، لیکن ایمان کو کیا کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور بتوں کے اوپر ایمان لے آئے، مانگنا اللہ سے ہے، اللہ کے غیر سے مانگ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ظلم عظیم ہو جائے گا۔
کسی کو مطلب کسی کا حق دینا ہے، ہم اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، مال کسی کا تھا، مال وہاں پہنچنا تھا، آپ نے اس کو نہیں دیا، غبن کر لیا، قبض، تو کیا ہو گیا وہ مال، وہ ظلم ہو جائے گا۔ کسی کو آرام دینا تھا، آپ نے کس کے تھپڑ مار دیا اس کو، تو وہ ظلم ہو گیا۔ تو ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ جو چیز اصل اس کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا اس چیز کو، کوئی اور چیز کو۔ میں آپ کو آسان طریقے میں سمجھا رہی ہوں کہ ایک تو گواہوں کے سامنے جو عذر خواہی ہوگی وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو کوئی بھی گواہ ہوں گے ان کے سامنے آپ جا کے کہیں گے نہیں ایسے ہوا تھا، ویسے ہوا تھا، ہم تو ایمان لانے والے تھے لیکن ہمیں بتوں نے گمراہ کر دیا، کچھ کام نہیں آئے گی اس وقت میں۔ بلکہ اس عظیم اور عدیم النظیر اجتماع میں جو وہاں پر کیسے ہوگا، اتنا بڑا اجتماع، آپ سوچیں کیسا زبردست وہاں پر سارا محشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک وہاں پر اس کے اندر سارے کے سارے جمع ہوں گے۔ وہاں پر اتنے بڑے اجتماع میں کوئی رسوائی ان کا مقدر ہی وہاں پر جو ہوگی، وہ جو لوگ وہاں پر جمع ہوں گے اس میں ذلت اور رسوائی ہی ان کا مقدر ہوگی، کیونکہ وہ کوئی عذر پیش کریں گے، عذر قبول ہی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر اب ان کے اعضاء بولیں گے سارے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، کیونکہ لعنت کا معنی رحمت سے دوری ہی ہیں، اور لعنت ان کا دامن پکڑ لے گی۔ ہم کہتے ہیں نا لعنت، تو وَلَهُمْ لَعْنَةٌ جو ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ لعنت وہ جب کہی جاتی ہے تم پہ لعنت ہو، تو لعنت پھر آسمان سے آئی، اور جس نے لعنت کی ہے وہ جس کے اوپر کی ہے وہاں تک جائے گی۔ اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو پلٹ کے اس بندے کے اوپر آتی ہیں جو لعنت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ لعنت ہے، تو بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے لعنت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آئی بروز کا بنانا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آئی بروز بناتے ہیں اور بال اکھڑنا ہے، چہرے کے بال اکھڑنا، اور گدوانا جو ہوتا ہے، وہ جو ٹیٹوز بناتے ہیں، وہ ساری چیزوں کا فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے لعنت فرماتے ہیں اس عورت کے اوپر۔ آپ سوچیں کس چیز کی خوبصورتی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ میں بھی بناتی تھی، یہ کوئی بڑی مجھے نہیں پتا تھا جب ہم اسکول کالج کے زمانے میں ہوتے تھے، بس کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی پلکنگ کر لیتے تھے، لیکن کیا ہوا پتہ نہیں تھا جب تک، تو کر لیا۔ جیسے ہی پتہ چلا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، میں دیکھی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اتنی توبہ کر کے میں نے کہا کس چیز کی، کس خوبصورتی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تھوڑے سے بال اکھاڑیں گے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ خوبصورت لگیں گے، حالانکہ اللہ کی لعنت ہے اس عورت کے چہرے کے اوپر جب چہرے کے اوپر سے بال اکھاڑتے ہیں۔ تو بہت احتیاط کریں، چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت بڑی بڑی گناہوں میں انسان کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حسن دے دیں گے، جمال دے دیں گے، نور دے دیں گے چہرے پہ، فجر نمازوں کا نور جب آ جاتے تو اس کو کوئی فیشیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس دن کیا ہوگی، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، کیونکہ لعنت کا معنی رحمت سے دوری ہے، اور لعنت ان کا دامن پکڑ لے گی۔ اور تیسرے جو ہے جسمانی لحاظ سے بھی وہ زبردست شکنجے اور عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور ان کو آتش جہنم میں ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ جو بتایا جا رہا ہے نا سیکوینشلی، ان کے اوپر لعنت بھی ہوگی، اور وہ وہاں پر ان کا کوئی ظالموں کو ان کی کوئی معذرت ہی قبول نہیں ہوگی اس دن پر، کوئی فائدہ نہیں دے گی، آپ کتنی بھی معذرتیں کر لیے۔ تین بہت بڑی سنگین پریشانی میں وہ مبتلا ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس دن نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی کوئی معذرت، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے لیے لعنت ہوگی، یعنی لعنت ان کو ان کا دامن پکڑ لے گی، اور تیسری چیز جو بہت سخت ترین وہ یہ ہے کہ کیا ہو جائے گا، سوء الدار، ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ بہت میں آپ لوگوں کو بے حد معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ اس ٹائم پہ اگر کچھ انکوائری کرنا ہونا تو آپ لوگ گروپ میں ٹائپ کر دیا کریں، تو آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی جواب دے دیں گے۔ میں اگر کال ریسیو کروں گی تو پھر باقی چیزوں میں بہت افیکٹ پڑ جاتا ہے، کوئی گروپ کے ممبر کا ہی کال ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، یہاں پر دیکھیں آیت کو آگے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور البتہ کیا ہوا آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ اب کتنی اہم چیز ہے یہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ آنے کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی اور ان کو کیا دیا، وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ کون سی کتاب تھی بنی اسرائیل کی؟ تورات، جو ان کو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے نیو ٹیسٹمنٹ جو ان کے ہوا کرتے تھے۔ تو پھر قرآن مجید انبیاء کی امداد اور حمایت الہی کے زیر سائے میں ان کی دشمن جو ہوتے ہیں، ان کی جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں، ان پر کامیابی کا ایک نمونہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو آسمانی کتابی نے تورات کے وارث بنا دی، جسے ہم قرآن پاک کے وارث ہیں۔ جو ہدایت خداوند عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اس کی کیا معنی ہوں گے کہ اس کے وسیع معنی ہیں، جس میں مقام نبوت اور وحی بھی شامل ہے، اور تورات جیسی آسمانی کتاب بھی شامل ہے، اور ہدایت بھی اس میں شامل ہے۔ جو جتنے بھی انسان کوئی انجام فرائض دینا چاہتا ہے نا، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتاب عطا فرمائے ہیں، تو اور وہ معجزات بھی جو ان کے اختیار میں ہیں۔
تو یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، جو اب یہ یہاں پر اس وجہ سے ہے کہ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی سے مراد، ہر نبی کو جب کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ عطا کیا گیا ہے تو پھر اس سے کوئی مخصوص چیز ہوتی ہے، تو ہدایت تو نبی کو ہدایت، نبی تو خود نبی ہوتے ہیں، پھر وہاں پر کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو ہدایت دی؟ کیا وہ پہلے گمراہ تھے کہ ان کو ہدایت دی گئی ہے؟ تو کیا مراد ہوا یہاں پر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى؟ تو بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت سے کیا مراد ہے کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اس میں اس کے بہت سارے معنی مفسرین نے فرمائے کہ پہلا میں نے کیا بتایا تھا، سب سے پہلے تو ان کو نبی بنایا گیا، پھر ان کے ساتھ اور وحی بھی ہے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، اور پھر تورات جیسی آسمانی کتاب بھی ان کو عطا کیا، کیونکہ ہر نبی کو تو کتابیں نہیں ملا کرتی تھی، کسی کو صحیفے آتے تھے، کوئی پچھلی شریعت کو ہی فالو کرتے تھے، اسی کتاب کو لے کے چلتے تھے، اور پھر ہدایت بھی اس میں شامل ہے، جو کہ وہ ہدایت جو کہ انجام فرائض کے لیے انہیں عطا ہوئی تھی۔ کوئی بھی انسان ہو، کسی، اب ہم کہتے ہیں نا اللہ ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے، تو اس میں ساری ہی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں آپ کے لیے۔ مؤمن بن کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اللہ کی ہدایت ہے، آپ کو رزق دیا، اللہ کی ہدایت ہے، حلال رزق دیا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت میں ہی شمار ہو جائے گا وہ ساری چیزیں۔ آپ کو نماز کی توفیق عطا ہوئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو مفسرین فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کو جو کچھ بھی فرائض ہے ان کو انجام دینے کے لیے بھی جو چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ہدایت ہی ہیں، اور معجزات بھی جو ان کے ساتھ ان کے ہاتھوں پہ سرزد ہوتے تھے وہ بھی ہدایت ہے۔ ایک منٹ، اچھا، تورات کے بارے میں یہاں پر جو فرمایا گیا وہ اورثنا بنی اسرائیل الکتاب، تورات کے بارے میں میراث کی تعبیر اس لیے ہے کہ یہ کتاب بنی اسرائیل کی اصل میں نسلہ نسل تک چلی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ بغیر کوئی تکلیف اٹھائے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ عام دوسری میراث میں آپ دیکھیں، میراث کا کیا مطلب ہوتا ہے، کسی کو آپ کو ایسی کوئی چیز مل جاتی ہے جس میں آپ نے کوئی محنت نہیں کی ہو، وہ میراث ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو بھی بنی اسرائیل کو بھی تورات ایسی دے دی گئی تھی کہ وہ نسلہ نسل ان کے ساتھ چلتی رہی، یہ نہیں کہ انہوں نے ان کو کچھ دن کے لیے ملی اور وہ چھوٹ گئی، ایسے نہیں ہے، وہ چلتی رہی، اور اسی وجہ سے ان کو زام آ گیا تھا، اسی وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بنی اسرائیل جو ہوتے تھے، یہودی ہوتے تھے، وہ ان کا کیا عقیدہ ہوتا تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں، اور مکے والوں کو کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ جاہل کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے جاہل؟ یہ نہیں کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا، جاہل اس لیے کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی تھی، ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے تھے سکھانے کے لیے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو عظیم نعمت عطا کی گئی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، لیکن اللہ کی اس عظیم نعمت کو انہوں نے ضائع کر دی۔ اسی وجہ سے یہودی جو ہوتے ہیں، بنی اسرائیل جو ہوتے جتنے بھی ہیں، ان سب کو خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار جو ان کو خطاب کر کے کہا نا، سب سے پہلے تو تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا، کیونکہ تم کو ایسے ایسے معجزات دیے گئے، یہ کتاب تو تم کو ایسے ہی تم کو میراث میں مل گئی تھی، تمہاری کیا محنت تھی، تمہاری کیا قربانی تھی۔ آپ سوچیں، جو مکے میں مسلمان جو اتنے 13 سال تک 13 سال مدنی زندگی میں، مکی زندگی میں، اور 10 سال مدنی زندگی میں جو 23 سال مشقت اٹھاتے رہے، اپنی جان لڑاتے رہے، کیا اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے اس طرح سے کیا تھا ان کو تورات پانے کے لیے؟ وہ تو ہمیشہ سرکشی پہ کھڑے ہو جاتے تھے، جب بھی موسیٰ علیہ السلام کچھ کہتے تھے وہ کہتے تھے ہم سے نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے میراث وہ چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ بہت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، یہاں پر دیکھیں میں آپ کو بتاتی تھی کہ لا جب آتا ہے نا تو آیت کا ترجمہ اوپر جاتا ہے، آگے کنٹینیو ہوتا رہتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اس کے بعد میں بھی ہے، اس کے بعد میں کیا فرمایا؟ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو ہدایت اور نصیحت تھی کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، اور ان کے دور میں بھی عقل والے ہوا کرتے تھے، اور پھر وہ عقل والے جو ہوتے تھے، یعنی آسمانی کتاب صاحبان عقل کے لیے ہی ہدایت اور یاد آوری کا سبب تھی۔ ہدایت اور ذکرہ میں فرق یہ ہے کہ ہدایت کام کے اوائل میں ہوتی ہیں، اور جو تذکر کہا جاتے ہیں، تذکرہ بہت جگہوں پر آپ کو آئے گا، یہ ان کے مسائل کے سلسلے میں یاد آوری کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی جنہیں پہلے انسان نے سن رکھا ہو اور اس پر ایمان بھی لے آیا ہو، لیکن اس وقت انہیں فراموش کر چکا ہو، تو کیا ہوگا؟ دوسرے لفظوں میں یعنی کہ آسمانی کتابیں ہدایت کی آغاز بھی ہوتی ہیں اور اسے جاری رکھنے والی بھی ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ
پہلے اس کو ایک نئی چیز ملتی ہے، اور بہت ساری احکامات وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہدی و ذکر کہا گیا، ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ اور لیکن ہدایت کن کے لیے؟ ہدایت کے دونوں مراحل میں، چاہے وہ اوائل میں سے ہو یا پھر وہ پہلے سے جاری ہو، وہ ان کو کس کو فائدہ دے گی؟ وہ صرف اولو الالباب کو فائدہ دے گی۔ یہاں پر لی اولی الالباب آیا ہے، لام کی وجہ سے کسرہ آیا ہے، ورنہ اولو الالباب کہتے ہیں، تو لی اولی الالباب یعنی کہ عقل والوں کے لیے۔ اب سوچیں، یعنی صاحبان فکر جو ہوتے ہیں، عقل ہی کے وہی اٹھا سکتے ہیں، اس سے جو نصیحت ہوتی ہے، اس سے جو فائدہ حاصل کرنا ہے، ہدایت حاصل کرنا ہے، وہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ اب ورنہ پھر اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر ٹھیک ہے، ان کو پھر ویسے ہی ہو جائے گا جی۔ یعنی عقل جتنی بھی ہوگی، اگر انسان کوئی عقل رکھتا ہی نہیں ہو، یا پھر عقل رکھتے ہوئے اس کے بعد عقل کے اوپر گناہوں کی وجہ سے پردے پڑ گئے، ہر درمی میں آ گیا، متعصب ہو گیا، آنکھوں اور کانوں سے وہ کام نہیں لیتا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چیز اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگی۔ یہ دونوں آیت جو کنٹینیو ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ کنڈیشن ہی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اولی الالباب، یہ ہدایت ہے اور یہ نصیحت ہے، کس کے لیے؟ اورثنا بنی اسرائیل الکتاب ہدی و ذکر لاولی الالباب۔ قرآن پاک بھی ایسے ہی ہے، یہ بھی ہدایت کی کتاب ہے اور نصیحت کی کتاب ہے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ تم عقل نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن پاک میں، تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، یعنی ایسی باتوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اس کا رٹ لینا مقصد نہیں ہے، سمجھ لینا مقصد نہیں ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے اس کے اوپر، اور علم بھی حاصل کرو، عقل بھی لگاؤ، غور و فکر بھی کرو، تدبر بھی کرو، سوچو بھی، اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیتے رہو، احتساب بھی کرتے رہو۔ اتنی ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بتا رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو کتاب ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو جب کتاب کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہاتھ میں کیا رہے گا؟ باقی گمراہی رہ جاتی ہے۔ کیونکہ جب انسان کتاب جو ہوتی ہے، اللہ کی کتاب جو ہوتی ہے ہدایت کی، بلکہ بار بار میں آپ لوگوں کو سائنٹیفکلی بھی اس چیز کو پروف کرتی رہی ہوں ہمیشہ، کہ انسان کو وحی کی ضرورت کب پڑتی ہے۔ میں نے لاسٹ کلاس میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وحی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب انسان کی عقل عاجز ہو جاتی ہے، یہاں پر اب اس کی عقل نہیں چلے گی تو وہاں پر اس کو وحی کی ضرورت پڑتی۔ تو وحی کی ضرورت، ہم جتنی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی ہیں، وہ ہماری زندگی کو جینے کے احکامات ہیں۔ اگر ان احکامات کو سمجھنا ہے، سب سے پہلی چیز جو انسان کو دیکھنا ہے، بھئی آپ کے پاس نیوٹنز لا، تھرڈ لا آف موشن آ گیا، مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے ایکشن اینڈ ریئیکشن ایٹ ایکول اینڈ اپوزٹ، پڑھ لیے، سمجھ آ گیا کیا؟ نہیں سمجھ آتا ہے، تو اب اس کو سمجھانا پڑتا ہے نا، کہ کیسے سمجھیں گے اس کو، پھر اس کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے، پھر اس کے ایگزامپلس ہوتے ہیں، پھر اس کے سب لاز ہوتے ہیں، سارا کچھ دیکھا جاتا ہے۔ بھیا ایک لا دیکھیں، فزکس کے لاز کو جو پڑھتا ہے نا، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ لاز کو سمجھنے کے لیے اس کے 5 10 پیجز کا ایکسپلینیشن جا رہا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ایک چھوٹے سے لاز سمجھ کیوں نہیں آتا ہمیں؟ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے نا، لیکن سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ میتھس کے تھیورمز ہوتے ہیں، آپ سب نے کیا ہوگا، 10th تو سب نے کیا ہوگا، میتھس کے تھیورمز ہوتے ہیں، ایک لائن کی تھیورم ہوتی ہے، 4 پیج پہ اس کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں؟ میں تو آپ کو بالکل 10ویں 12ویں کے مثالیں دے کے بول رہی ہوں، تو میں تو آپ کو انٹر کے گریجویشن کی مثال، تو 10 تک تو سب نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ جب ہمیں تھیورم سمجھنے کے لیے ایکسپلینیشن چاہیے، جب ہمیں لاز سمجھنے کے لیے ایگزامپلس اور ایکسپلینیشن چاہیے، تو قرآن پاک کا ایک ایک آیت سوچے، ایک فزکس کا ایک لا کی طرح ہے، کیمسٹری کا ایک فارمولے کی طرح ہے، میتھمیٹکس کے ایک فارمولے کی طرح ہے، تھیورم کی طرح ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھ لیں گے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے، گمراہ ہو جاتا ہے انسان۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ یہ کتاب عوام کے اوپر نہیں نازل ہوئی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمارے سینوں پہ نازل فرما دیتے کتاب، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر نازل فرمائی؟ نبی پہ نازل فرمائی۔ اور ذمہ کس کا تھا؟ نبی کا تھا، کہ امت کو ایک ایک چیز کھول کر سمجھائیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہاں پر سننے میں ایسا لگتا تھا کہ اس کا مفہوم ایک الگ انداز میں سمجھ میں آتا تھا، لیکن حقیقت میں اس کا مفہوم الگ ہوا کرتا تھا۔ جب ہم قرآن پاک کو خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ترجمہ پڑھ کے، تشریح کر کے، کتابیں پڑھ کے، تو پھر گمراہ ہو جائیں گے، یقیناً گمراہ ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کو، بلکہ میں ہمیشہ کیوں بتاتی ہوں یہ ساری چیزیں، کیونکہ میں جب بھئی میں بھی تو آپ لوگوں کو بتائی نا، ہم ایک دور میں ہم بھی کالج لائف گزار چکے، ہم لوگ بھی سوچتے تھے کہ قرآن پاک پڑھ کے کیسے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جو میرا اپنا ڈاؤٹ ہوتا تھا، میں آپ لوگوں کو اس کو کلیئر بتاتی ہوں کہ کہاں کون سی آیت پڑھ کے انسان گمراہ ہو سکتے ہیں۔ پورے قرآن پڑھ کے کوئی کیسے، جب ہوتا ہے نا، میں اپنے سوچتی تھی اپنے ٹائم پہ کہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، اس کو پڑھ کے کوئی کیسے گمراہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب میں نے پڑھا اس کو اپنے اساتذہ کے اندر زیر نگرانی، اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ یہ آیات ہوتی ہیں جس کو پڑھ کے انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ پھر میں اسی لیے آپ لوگوں کو وہ آیت خاص طور سے نوٹیفائی کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ آیت ہے، یہاں پر اصل عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ معتزلہ کا، جبریہ کا، بہت سارے فرقے ہوتے ہیں، انہی آیات کو پڑھ کے اس کا الگ معنی نکال کے وہ راہ حق سے ہٹ گئے۔
تو ایسے نہیں ہے کہ آپ جنت دوزخ کا پڑھیں تو آپ راہ حق سے نہیں ہٹ جائیں گے، لیکن چند آیات ہوتی ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آتی، اس کو پھر کیسے سیکھیں گے؟ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے سیکھیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، لیکن خود سے پڑھ کے نہیں۔ جہاں کہیں نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کو عقل لگا کے نہیں سمجھنا چاہیے، اور سمجھ لیں تب بھی اس کو پھر خود کوئی چیز کو اس کے اندر تعویلات جسے ہم کہتے ہیں، مفسرین کے اقوال کے علاوہ بہت سارے ہوتے ہیں، لوگ اپنا جو بولتے رہتے ہیں اس پیچھے ایکسپلینیشن جو دیتے ہیں وہ تعویل کہتے ہیں۔ تفسیر الگ ہوتی ہے، تعویل الگ ہوتی ہے۔ تعویلات اب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جب آپ لوگ قرآن پاک کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں تو کوئی مستند کتاب کے سے پڑھیں۔ اب جیسے میں پڑھا رہی ہوں مولانا تقی عثمانی صاحب کی، جو لوگ جس کتاب سے متفق ہوں وہ اپنی تفسیر کی کتاب لیں، اس میں دیکھیں۔ کوئی بھی آپ لوگ انشاءاللہ کوئی یعنی تضاد نہیں دیکھیں گے، میری بولی ہوئی بات اس کے اندر ایسی نہیں ہوگی کہ باجی نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا، اس میں تو کچھ اور ہی ہے، ویسے نہیں ہوگا۔ جو بڑی بڑی مستند کتابیں ہوتی ہیں، قرطبی شریف ہے، ابن کثیر ہے، ایسے طرح ان کتابوں میں سے میں اٹھاتی ہوں، تو آپ لوگوں کو کوئی بھی وہ نہیں ہوگا، سمجھ لیں۔ پھر آپ کو پڑھنا ہو تو آپ تفسیر ضرور پڑھیں، لیکن خود سے ہرگز نہ سمجھنے کی کوشش کریں، گمراہ ہونے کے چانسز ہے۔ اور میں بار بار آپ لوگوں کو وہ آیت ضرور بتاؤں گی جہاں پر جن سے بڑے بڑے مفسرین اس میں پڑھ گئے، تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں۔ آگے جو آیت میں فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ اب یہاں پر دیکھیں فاصبر، بس صبر کیجئے، ان وعد اللہ، بے شک وعدہ اللہ کا حق، سچا ہے، واستغفر، اور بخشش مانگیے، لذنبک، اپنے قصور کے لیے، وسبح، اور تسبیح کیجئے، بحمدی، حمد کے ساتھ میں، ربک، اپنے رب کی، بالعشی، شام کو پچھلے پہر، والابکار، یعنی صبح کو پہلے پہر، یعنی دونوں رات کے دن کے دونوں حصوں میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریے، اور اللہ کا وعدہ برحق ہیں، اپنے قصور کی معافی چاہیے، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ اب اس آیت میں، آخری آیت میں 3 اہم احکام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام جاری فرمائے گئے ہیں، جو در حقیقت عمومی اور ہر ایک کے لیے ہیں، اگرچہ ان کے لیے خطاب صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات مبارکہ کو کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ صبر اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اس کے بعد میں دشمنوں کے جو وہ لوگ کرتے تھے نا، عناد تھی، ہر درمی تھی، ان کے مقابلے میں صبر کریے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا یہ مکی سورہ ہے، مکی دور کے 3rd پیریڈ آف مکی دور تھا یہ، جبکہ ظلم و ستم بڑھ گیا تھا، تشدد بڑھ گیا تھا کافی۔ جب دشمن ستائیں گے تو صبر کرنے کے لیے حکم کیا گیا۔ کچھ نادان دوستوں کی نادانی، سستی، جو ان کی ایک ہوتی نا ایک انسان کی، وہ سارا ان دل آزاری جو کرتے تھے، اس کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور خواہشات نفسانی اور سرکش جتنے بھی ہوں، یعنی انسان ہوتا ہے، اس کے غیظ و غضب، ایسے موقعوں پر بھی صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور پھر تمام مراحل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا راز صرف اور صرف صبر اور استقامت میں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، ایک ایک لفظ آیت مبارکہ کا آپ سمجھے ایک لا ہے، یہ ہمارے لیے فزکس کا لا ہے، کیمسٹری کا لا ہے، میتھمیٹکس کا لا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فاصبر ان وعد اللہ حق، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ایسے حالات میں جب ہم عاجز آ جائیں، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو ہر اس انسان کے لیے ہے یہ آیت جو کسی نہ کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، بیماری کی وجہ سے، مال کی تنگی کی وجہ سے، سختیوں کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، بے اولادی کی وجہ سے، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، مال کا نقصان ہو گیا ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے کچھ نہ کچھ کیا، جو کوئی پریشانی ہو، ہر پریشانی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ جس زخم کے اوپر اللہ مرہم رکھ دینا، وہ زخم میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی تکلیف میں، کیونکہ ہم دنیا میں، یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، دنیا میں تکلیف اور آزمائے جانے کے لیے آئے۔ اگر انسان سوچے کہ مجھے یہاں سب آسائشیں مل جائے تو یہ جنت تو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں مکی صورتوں میں اب یہ جو حوامیم چلیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا، اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ خود سوچیں گے کہ بائی دا اینڈ آف حوامیم، سورہ احقاف پر آنے تک آپ سوچیں گے کہ میرے ایمان میں اتنی ترقی ہو گئی، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ انسان کا ایمان ہونا کیسے چاہیے۔ جب تمہارے اوپر آزمائش آئے، پریشانی آئے، سرکشی آئے، کوئی، اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون آزمائش پہ گزر سکتا ہے؟ دشمنوں کا ہر درمی عناد قتل کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے ہی گھر میں اتنا معزز گھرانہ وہاں سے نکال دیے گئے ہیں،
کتنی مطلب تنگی، ہر چیز پہ بائیکاٹ، گزر رہے ہیں تو اوپر سے نعوذ باللہ کچرا ڈال دیا جاتا تھا، نمازوں میں بیٹھے ہیں تو اونٹ کی اوجڑی، آپ سوچیں اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، اس کی اوجڑی کتنی وزنی ہوتی ہے، سر پہ ڈالے جا رہے ہیں، پتھر سے مطلب مارنے آ گئے تھے کہ زخمی کر دے، کتنی تکلیفیں دی گئی ہیں۔ اور وجہ کیا تھی تکلیفوں کی؟ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ تکلیفیں تھیں۔ اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، بلکہ جتنے لوگ ایمان لاتے تھے ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ اتنی ہم تو امیجن ہی نہیں کر سکتے، ایک لمحہ تکلیف، ایک لفظ ہے نا صرف، ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کس دور، آپ سوچیں، آپ کہو 10 سال کے بعد میں یا 5 سال کے بعد میں جب آپ کا تنگی کا دور گزر رہا ہوتا ہے نا، آپ پورے ٹائم سے گزر گئے، مثال کے طور پہ آپ کے بہت ہی مالی تنگی تھی، آپ بیمار تھے، آپ مثال کے طور پہ 25 مہینے سمجھے، آپ یہ سمجھ لیں 1 سال آپ بیمار تھے، بستر کے اوپر تھے، کوئی بہت بڑی بیماری آ گئی تھی، آپ ہڈی فریکچر ہو گئی تھی یا کچھ بھی ہو گیا تھا، مثال بڑی بیماری، سال بھر بستر پہ تھے، ٹھیک ہے، اب آپ اچھے ہو گئے، اب لوگوں کو کیا کہیں، یار میں تو سال بھر بستر پہ تھی، اتنی پریشان تھی، کتنے جملے کہیں گے آپ؟ 10 جملے، 50 جملے، 100 جملے؟ اس سے زیادہ کیا کہیں گے آپ؟ یہی کہیں گے نا، میں بہت پریشان تھی، مجھے یہاں درد ہوتا تھا، مجھے وہاں درد ہوتا تھا، میرے سر میں درد، میری ہڈی میں جلن ہوتی تھی، بس۔ جملے کبھی تکلیف کو احاطے میں لپیٹ نہیں سکتے نا، آپ بتائیں کوئی الفاظ کوئی تکلیف کو، کوئی حالات کو لپیٹ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر آپ کہیں گے نا 1 سال کی تکلیف آپ کی کہ 5 جملوں میں آ سکتی ہیں جو آپ نے پل پل گزاری تھی، آپ کے 5 جملے بولنے کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ، سمجھا کے بڑا کھینچ تان کے بھی آپ نے بڑے ایکسپریشنز کے ساتھ میں بھی بتائے، تب بھی 10-15 منٹ، ابھی اسی کو بار بار بولتے جائیں تب بھی کتنا ٹائم لگے گا؟ لیکن آپ نے جو تکلیف گزاری ہیں، جو تکلیف کا وقت ہوتا ہے وہ آسانی سے گزرتا ہے، خوشیاں تو ایسے ہی نکل جاتی ہیں، تنگی کے دن نہیں نکلتے کسی کے، وہ وقت جو گزرا انسان کے اوپر وہ نہیں بتا سکتا انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آیت فرما رہے ہیں، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ ایک ایک لمحہ گزرنا مشکل تھا، اتنی سختی، اتنی تنگی، اتنی جو ستاتے تھے مشرکین مکہ اس وقت۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد کیا فرما رہے ہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور معافی مانگی اپنے گناہ کی، یعنی کہ قرآن مجید میں بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو صبر کا حکم دیا گیا ہے، کبھی تو مطلق صورت میں جیسے کہ یہ آیت میں آ گیا ہے کہ آپ صبر کریں، بعض دوسری آیت میں اور کبھی مخصوص صورت میں مذکور ہوا ہے، جیسے کہ سورہ قاف میں آیا ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اور آپ پر وہ لوگ یعنی جو ان کی تہمتیں لگا رہے ہیں اس کے اوپر صبر کریں۔ یہاں پر تو کوئی خاص نہیں بتایا گیا ہے، بس آپ صبر کریں کہہ دیا گیا، لیکن دوسری آیات میں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ صبر کریں۔ بہت ساری آیات میں واقعہ بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر بہت ساری آیات میں صرف ضمناً کہہ دیا گیا ہے کہ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ صبر کیجئے جو بظاہر غریب ہیں، لیکن ہر صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ان سے جدائی اختیار نہ کیجیے۔ سورہ کہف میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ وہ موٹے اوندار کپڑے پہنے ہوتے، تو جب ان کے وہ لوگ آئے تھے، جب سرداران آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کے پاس سے تو پسینے کی بدبو آتی ہے، اہل صوفہ جو ہوتے تھے، تو وہ لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ بیٹھے وہ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان سے جدائی اختیار نہ کیجیے، اور ان لوگوں کی خاطر ان کو نہ چھوڑی۔ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے تھے، سبحان اللہ۔ تو کیا ہو گیا تھا، آج بھی کثیر تعداد میں دشمنوں اور لاتعداد مشکلات میں کامیابی اس کے بغیر ناممکن ہے، صبر کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کی بنا پر کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے، لیکن جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں نا، پیچھے بھی ہم کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں اس قسم کی تعبیریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بارے میں ان کے لیے بیان ہوئی ہیں، اور جو کسی نسبت کی وجہ سے ہوئی ہیں، لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو عام انسانوں کے لیے تو عبادت اور نیکی شمار ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کے نزدیک گناہ کہلاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ دیکھو حسنات الابرار سیئات المقربین، لوگ نیکی جو عام لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے اگر کوئی چیز نیکی کا کام ہے تو وہ مقربین جو ہوتے ہیں، ابرار یعنی ابرار بھی نیکی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو حسنات ہوتے ہیں، جو نیکی کا کام ہوتا ہے، وہ اصل میں کیا ہو جائے گا کہ انبیاء کے نزدیک، مقربین کے نزدیک وہ گناہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی جب مثالیں آئیں گی اس طرح کی، بالکل صوفیان جو ہوتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس کچھ ہوتا تو وہ دے دیتے تھے، جب نہیں ہوتا تو وہ شکر کرتے تھے، یعنی جب تنگی میں ہوتے تو وہ صبر کرتے، اور جب
عطا ہوتا ہے تو وہ اس کو بھی دے کے وہ شکر کرتے کہ بھئی چلو الحمدللہ. ہمارے یہاں پر ہمارا بالکل انداز زندگی کا الگ ہے بالکل. ہم اس لائن پہ تو آ جائیں ابرار والی لائن کے اوپر, پھر ہم دیکھیں گے کہ مقربین کے درجے میں ہم کب جائیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس درجے تک لے کے جائیں. ایک لحظے کی غفلت بلکہ ایک جو ادنا چیز کا ترک بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا تھا. اور ان کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کا جو عالی مرتبے اور بلند معرفت کی وجہ سے انہیں ایسی باتوں سے منزہ اور مبرہ ہونا چاہیے ہوتا ہے کہ اگر کبھی ان سے سرزد ہو جائیں تو وہ ان پر استغفار کرتے ہیں. جیسے کہ یونس علیہ السلام کو پتہ تھا قوم کے پر عذاب آنے والا ہے, تو وہ عام انبیاءوں کو تو عام طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ جب قوم پہ عذاب آنے والا ہوتا تو وہاں سے وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. وہ بھی چلے گئے, لیکن کیا ہوا, اللہ کے حکم کی وجہ, اللہ کے حکم تک کا انتظار نہیں کیا, وہ چلے گئے تو ان کو کیسی سزا آئی. آپ سب کو بتائیے یونس علیہ السلام کا واقعہ, اور ہم کریں گے بھی انشاءاللہ قرآن فہمی کورس میں انشاءاللہ انبیاؤں کے جب ہم واقعات کریں تو انبیاؤں کے لیے چھوٹی سی چیز میں بھی پھر ان کو استغفار کا حکم دیا جاتا ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امت کے گناہوں پر استغفار ہے, یا ایسے گناہوں پر جو لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں انجام دی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی کسی نے گستاخی کر دی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں, اور بارہا آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے, یا طائف میں جو انہوں نے پتھر مارے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون بہ رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کرتے تھے کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ میرا مرتبہ کیا ہے. تو جو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ عالی مرتبے والے جو ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی گستاخی کر دے تو کیا کرنا چاہیے, ان کو معاف کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ سوچ کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مرتبہ دیا ہے, جس کو بھی اولیاء اللہ جو ہوتے تھے ان کے اوپر جب کوئی ظلم کیا جاتا تھا تو وہ بد دعا نہیں کرتے تھے, وہ بلکہ ان کے حق میں دعا کرتے تھے کہ ان کو نہیں پتہ کہ میرا کیا مرتبہ ہے, کیا مقام ہے. تو اللہ کے نزدیک اگر پکڑ ہو گئی تو زمین پھٹ جائے گی, ان کے اوپر عذاب آ جائے گا, آسمان سے آئے گا یا زمین سے آئے گا. اسی وجہ سے ان کے حق میں استغفار کرتے تھے. یا ایسے گناہوں پر جو لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجام دیے ہو, یا پھر یہاں پر استغفار تعبدی ہے یا احتمال, یہ مطلب بعید نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے عبدیت کے اندر یہ استغفار کیا جا رہا ہے. پھر اس سلسلے کے آخری حکم میں فرمایا کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد پر صبح و شام, اپنے رب کی تسبیح اور حمد صبح و شام بجا لائیں. اب دیکھیں عاشی کا معنی ہوتا ہے زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے, یعنی زوال دوپہر سے لے کے غروب آفتاب تک کا جو ٹائم ہوتا ہے. اور ابکار کہتے ہیں طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان وقت کو کہتے ہیں. طلوع فجر سے طلوع آفتاب, سورج کے نکلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, جیسے آپ کو چھوٹا سا نظر آ گیا طلوع فجر ہو گئی, اس سے لے کے آفتاب کے نکلنے تک. آپ کو بتائیں طلوع فجر کسے کہتے ہیں؟ جو آسمان پہ ہلکی سی سفیدی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے نا جب سے آپ کا فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اس سے لے کے طلوع آفتاب تک یہ ابکار کا وقت ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ عشی اور ابکار عصر اور صبح کے ان دو مخصوص اوقات کی طرف اشارہ ہو کہ جن میں انسان اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کی آمدگی رکھتا ہے. یعنی انسان وہی ٹائم پہ کرتا ہے نا, کیونکہ یا تو اپنے دنیاوی دھندوں اور کاموں میں مصروف نہیں ہوا تو اور بندہ, اور یا پھر انہیں ختم کر چکا ہوتا ہے. یہ جو دو ٹائم ہوتے ہیں, لیکن ہمارے دونوں ٹائم بیکار ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں معاف فرمائے. فجر کا وقت جو ہوتا ہے, جو تہجد اور فجر اور طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت فرمائے کہ اب تو سمر ویکیشن چل رہا ہے, اہتمام کریں. دیکھیے یعنی ہم دنیا کے کام کاج جو ہوتے ہیں اس وقت تو ہم بڑے 4 بجے رات سے اٹھ جاتے ہیں, اور اب ویکیشن میں سب سو رہے ہیں. تو ویکیشن عبادات میں تو ویکیشن نہیں ہے نا. تو پھر اب مغرب کا جو عصر کے وقت میں جو ہوتا ہے وہ ٹائم پہ بھی اکثر ظہر کا قیل اللہ چلتا رہتا ہے, تو سوئے تو پھر پتہ نہیں عصر بھی غائب, کیونکہ دوپہر کا کھانا کھانے تک 3 بج جائیں گے انسان کو. پھر چلو اس وقت سو جاؤ, دھوپ بہت ہے, وہ ٹائم پہ سو گئے تو پھر پتہ نہیں کب اٹھیں گے. عصر کی نماز ختم ہو گئی, مغرب کی اذان پہ, یا راتوں میں جاگنا دن میں سونا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اوقات عبادات ہیں جن کے اوپر آیات نازل ہوئی ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی قدر کریں. بعض مفسرین نے اس جو حمد و تسبیح سے صبح اور عصر کی نمازوں کی طرف یا پھر 5 وقت کی نمازوں کی طرف بھی اشارہ سمجھا ہے, کہ جبکہ آیت کا مفہوم اس سے بھی وسیع تر ہے اور نمازیں فقط اس کا ایک مصداق بن سکتی ہیں. آیت کا بہت معنی تو بہت ہو گیا نا. یہ تینوں جتنے بھی ہے, یہ جتنے اوامر ہے, یہ خود سازی کے جامع ترین اصول اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لطف و کرم کے سائے میں بہت بڑی کامیابی کے لیے آمادہ ہونے کا سبب ہیں. کون سے تینوں اصول؟ صبر کرنا, استغفار کرنا, اور یہ 2 اوقات میں تسبیح بیان کرنا. بہت بڑی بڑی کامیابیاں اگر انسان چاہتا ہے, بڑے بڑے مقاصد تک رسائی کے لیے یہ بہت بڑے رازدار ہیں. مطلب ایک انسان ہوتا ہے نا,
نہیں سوری رازدار نہیں، مطلب ایک وہ آپ چاہتے ہیں کہ مائل سٹونز ہوتے ہیں، کہیں وہاں تک پہنچنا ہے آپ کو، تو آپ سوچتے ہیں میں کچھ ایسا کام کر لوں کہ میں اس سفر کو میرے لیے آسانی ہو جائے، مطلب اپنے سفر کا توشہ سمجھ لیں، زیادہ راہ ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ ایک مہم لے کے چل رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ کام میرا آسانی سے ہو جائے۔ ہمارے لیے تو دنیا ہی دنیا ہے نا، ہم نے کبھی مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اپنی ولایت عطا کیجیے، مجھے قرآن کی وہ اس کے قرآن کے جو فہم ہے میرے سینے پہ کھول دیجیے، کچھ ہم اس طرح کے نہیں مانگتے نا، مجھے تو ہم دنیا مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت اور اخروی منزلوں کو کی طرف مطلب جا کے اس کو مانگنے والا بنائے ہمیں۔ تو یہ 3 عمل بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے مشکلات اور رکاوٹوں کے مقابلے میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ، پھر گناہ اور ہر قسم کی آلودگی سے دل کو پاک اور صاف کرنا، اور پھر اسے یاد الہی کے ساتھ آراستہ کرنا، اور وہ آرائش بھی کیسے ہو، حمد اور تسبیح پر انسان جب کرتا ہے تو، جس کا معنی اللہ کو ہر قسم کے عیب اور نقص سے منزہ اور مبرہ سمجھنا، اور اس کے حسن و کمال پر اس کی ستائش و تعریف کرنا۔ جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل اس میں لگا رہے، یہ نہیں کہ ہماری تسبیح چل رہی ہیں صرف، حمد و تسبیح اگرچہ ہوتی تو خالق کے لیے ہے، لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ مخلوق پر بھی نظر آتا ہے، مخلوق کے اوپر بھی پڑتا ہے، اور اسے بھی عیوب سے پاک اور انسان کو صفات کمال سے آراستہ کرتے۔ اب میں تسبیح پڑھ رہی ہوں بیٹھ کے، اللہ کی سبحان اللہ، تعریف میں اللہ کی کر رہی ہوں، لیکن اس کے اثرات میرے اندر بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، میرے بھی جو عیب ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں، میرے اندر بھی صفات کمال جو ہوتا ہیں وہ ہمارے انسان کے اندر بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اصل ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ثواب تو لکھا جا رہا ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی 2 بندے بیٹھے ہیں آپ کی تعریف کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ بھائی انہوں تو اتنے اچھے فلاں ہیں، یہ نیک ہے وہ ہے، تو اس کو فائدہ کیا ہوگا بندے بولنے والے کو، کہ اندر سے وہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اندر سے بھی، ہمارے لیے بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم بھی اندر سے ایک صفات کمال سے ہم آراستہ ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے عیوب پاک ہو رہے ہوتے ہیں۔ آگے کی آیت دیکھیں، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یعنی یہاں پر بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں کس میں، فی آیات اللہ بغیر سلطان، ان آیات میں، یعنی اللہ کی ان آیات میں بغیر کسی دلیل کے، اتاہم یعنی آئی ان کے پاس، ان فی صدورہم نہیں ان میں، ان کے سینوں میں، الا کبر مگر تکبر، ما ہم ببالغیہ بڑائی نہیں وہ سمجھنے والے اس کو، یعنی ان کے دلوں میں بڑائی، ما ہم ببالغیہ نہیں وہ سمجھنے والے ہیں اس کو، فاستعذ باللہ بس پناہ مانگیے یا پناہ طلب کیجیے اللہ کی، انہ هو سمیع البصیر بے شک وہ وہی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ آیت کا کہ سب سے پہلے آیت میں کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں ایسی دلیل اور منطق کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہو، ان کے سینوں میں تکبر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مجادلہ اصل میں جیسا کہ ہم پہلے بھی آیا ہے نا کہ اس کے معنی ہے گفتگو اور بات چیت میں لڑائی جھگڑا، اور بغیر دلیل اور بغیر کسی منطق کے، لاجک نہیں ہے آپ کے پاس، اس کے اوپر بحث اور مباحث، نہ علم ہے نہ لاجک ہے۔ بھیا ادھر یو شوڈ ہیو نالج اور لاجک، بات کرنے کے لیے کچھ تو چاہیے نا، اچھا نالج بھی نہیں ہے، لاجک بھی نہیں ہے، پھر دلیل بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی پروف بھی نہیں ہے۔ اگر آپ بیٹھے اور یہاں کہے کہ بھئی سورج تو کالے رنگ کا ہے، آپ کو پتہ ہے سورج یلو کلر کا ہے، جب نکلتا ہے تو روشنی، بھائی نہیں، آپ کے پاس نہ اس کی دلیل ہے، نہ آپ کے پاس کوئی لاجک ہے، نہ آپ کے پاس کوئی علم ہے، اور آپ بحث کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ بھائی سورج کالے رنگ کا ہے، آپ بتائیے اس انسان کو کیا کہیں گے؟ ایسے ٹائپ کی جب گفتگو ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا کیسا ہو رہا ہے؟ یہ لڑائی جھگڑا اور بحث اور بات چیت کیسی ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی لاجک بھی نہیں ہے، کوئی نالج بھی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں مجادلہ، اور بحث ہو رہی ہیں۔ لیکن ہر چند یہ کبھی وسیع یعنی اب دیکھیں یہ جو لفظ ہوتا ہے مجادلہ اصل میں کیا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی یہ وسیع معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور حق اور باطل دونوں قسم کی گفتگو پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، حق کے لیے بھی ہوتا ہے اور باطل، حق میں بھی مجادلہ ہوتا ہے، بحثیں ہوتی ہیں، لیکن حق بات کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اور پھر بغیر سلطان اتاہم سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعبیر مجادلے کی اس معنی کی تاکید ہیں جو عموماً استعمال ہوتا ہے، یعنی کیونکہ سلطان ایسی دلیل اور برہان کو کہتے ہیں جو کسی کے فرق یعنی کوئی انسان ہے اس کا فریق مخالف جو ہوتا ہے، یعنی اپوزٹ جو انسان بیٹھا ہوتا ہے نا، اپوننٹ پارٹی جو ہوتی ہیں، اس کے اوپر کوئی انسان تسلط حاصل کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کیا کیا،
یہاں پر جو کہا ہے بغیر سلطان عطاہم کا، اس کا کیا مطلب ہو جائے گا کہ سلطان ایسی دلیل اور برہان کو کہتے ہیں، یعنی کوئی آپ کے پاس ایسا پروف ہے تو وہ پروف جو کسی آپ کے اوپوننٹ کے اوپر آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا پاور اس کے اوپر آ جائے، بس اس کا سبب بن جاتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ دلیل۔ تو یعنی میرے پاس ایسا اسٹرانگ پروف ہے کہ جیسے میں وہ پروف دکھاؤں گی وہ سامنے والا، بس کہتے ہیں نا ہم لوگ چیک اینڈ میٹ، وہ شے اور مات، سامنے والے کو آپ نے شے اور مات دے دی ایک دلیل کے ساتھ میں، آپ کے پاس اتنا اسٹرانگ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پروف ہے، تو سلطان اس کو کہتے ہیں۔ تو ان کے پاس ایسی کوئی دلیل ہی نہیں ہے جس کے اوپر بس ایسے ہی جھگڑا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور عطاہم کا کیا ہے، عطاہم کی تعبیر ان دلائل کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے نازل ہوتی ہیں، اور چونکہ حقائق ثابت کرنے کے لیے وحی ہی سب سے زیادہ قابل ہے۔ عطاہم اللہ کی طرف سے، ان کے پاس نہ ان کے پاس اپنی کوئی دلیل ہے جو، نہ پھر ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے نازل کردہ بغیر سلطان عطاہم، یعنی کوئی ایسی دلیل آپ کے پاس ہے جو کہ سامنے والے کے اوپر آپ کو تسلط دے دے، یا پھر کوئی آسمانی دلیل ہے، دونوں بھی نہیں ہے ان کے پاس میں، جو ایسی بھی دلیل جو آئی ہو آسمان میں آئی ہو ان کے پاس میں من جانب اللہ کو آتی ہے، یوزولی ہم اس کو وہاں پر عطاہم کہتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہی نازل ہو سکتی ہے، اور چونکہ حقائق جو ہوتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے وحی ہی سب سے زیادہ قابل اطمینان چیز ہوتی ہے، اور وہی ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وحی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ وحی کے بغیر انسان اپنا دماغ تو لگا سکتا ہے، لیکن وہاں پر اس کا دماغ جو ہے نا لگانے کے بعد میں پھر وہ ایک منٹ جی، تو یہ جو عطاہم ہے اس کی تعبیر کیا ہے، دلائل کی طرف اشارہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے نازل ہوئی۔ تو پھر اب کیا ہو گیا کہ یعنی جن آیات اللہ جو ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں وہ مجادلہ کرتے ہیں، ان سے مراد کیا ہے، قرآن مجید کی آیات اور معجزے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیات ہے اس کے اور معجزے ہیں، اس کے مخالف وہ کھڑے رہ کے مجادلہ کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔ تو اب اس سے کیا ہوگا، کبھی تو وہ آیات کو جادو کہتے ہیں، اور کبھی جنون کہتے ہیں، اور کبھی دیوانگی سے تعبیر کرتے ہیں، تو اور کبھی کیا کہتے ہیں، اساطیر الاولین، یعنی قصے پرانے زمانے کے قصے سنا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں تو ویسے ہی واقعات ہے، تو تم کیا یہ کتاب ہدایت کی کتاب کیسے ہوتی ہے، اس میں تو قصے واقعات ہے، بلکہ یہ کون سی کتاب، بک آف لا ہے، LAW لا جو ہوتا ہے، چاہے تو آپ لا کے دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک تو قانون ہوتا ہے، اور ایک جو ہم جو فزکس کے اندر لیتے ہیں لاز، وہ کہ آپ کو ایک کوئی چیز ضابطہ بتا رہی ہوتی ہے، تو جب آپ اس کو اس میں لے لیتے ہیں لا میں لے لیں گے تو آپ کو قانونی ضابطے دکھائیں گے، جو دنیاوی امور کو چلانے کے لیے سائنس میں آ جائیں گے تو وہاں پر بھی ضابطے دکھائیں گے، سبجیکٹ کے حساب سے آپ کو وہ ضابطے چینج ہوتے چلے جائیں گے، لاز چینج ہوں گے، لیکن لا تو لا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے ایک ایک آیت ایک ایک لفظ اتنا گہرا ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ کوئی بندہ پڑھ لے اس کو سمجھ لے، لیکن وہ لوگ کیا کہتے تھے، یہ تو پرانے واقعات ہیں، تو اس طرح سے یہ جو آیت ہے اس حقیقت پر زندہ گواہ ہیں کہ مجادلہ کا اصل جو ان کا مرکز تھا وہ کیا تھا، کیوں کرتے تھے، منبع اور مرکز کیا تھا کہ تکبر اور غرور تھا اور خود پسندی ہے، کیونکہ متکبر اور خود پسند انسان ہوتا جو ہے نا، وہ لوگ کیا کرتے، اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتے، اور دوسروں کو بھئی ان کو لگتا ہی نہیں، تمہیں کیا پتہ، کچھ سمجھتے ہی نہیں دوسروں کو، لہٰذا اپنے جتنے ان کے اندر جتنے وہ افکار ہوتے ہیں اس کو چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، وہ حق اور دوسروں کے نظریات کو وہ چاہے وہ حق پہ کیوں نہ ہو خود کو صحیح سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو بھلے وہ حق پہ کیوں نہ ہو ان کو کیا سمجھتے ہیں، وہ لوگ غلط ہے سمجھتے ہیں، تو ان کے نظریات کو چاہے وہ برحق ہی کیوں نہ ہو باطل سمجھتے رہتے، تو لہٰذا اپنے باطل نظریات پر وہ کیا ہوتے ہیں، ڈٹے رہتے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار آشکار فرماتے ہیں کہ اصل یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا بغیر سلطان ان فی صدورہم الا کبر، کہ نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر بڑائی، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ لوگ۔ اصل یہ سب سے بڑی بیماری ہے، یہ ایک قسم کی، یہ جو بیماریوں میں انسان مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے ریزلٹس کیا آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ریزلٹس اس کی لائف میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے کیا فرمایا کہ یہ جتنی آیت ہے اس کے اندر یہ جو بتایا گیا ہے لفظ کبرن، ٹھیک ہے، اب یہ کبرن سے کیا مراد لیا ہے، اس سے کبرن کے معنی حسد کیا ہے، اور وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کے جتنے مجادلے کا اصل سبب کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور روحانی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو درجے عطا کیے تھے اور جو کمال عطا کیا تھا اور مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا، اس سے وہ حسد کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب کہ کبرن کا لغوی معنی حسد نہیں ہے، البتہ ممکن ہے کہ
اس کا جو لازمی حصہ ہو. کیونکہ دیکھیے انسان جو متکبر ہوتا ہے اور جو مغرور ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, عموماً وہ لوگ حاسد بھی ہوتے ہیں. وہ بیماریاں ہوتی ہیں نا, ایک بیماری سب کو کھینچتی ہے. جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں نا, جھوٹ بولنے والا پھر تکبر بھی کرے گا, جھوٹ بہتان بھی لگائے گا, غیبت بھی کرے گا, ساری چیزیں اس کے اندر آتی چلی جائے گی اپنے آپ سے. کیونکہ وہ کیا ہے, وہ بیماریاں ہیں. ایک اچھائی دوسری اچھائی کو کھینچتی ہے, ایسے ہی ایک بیماری دوسری بیماری کو کھینچتی ہے, اپنی طرف راغب کرتی ہے. تو پھر کیا ہو گیا, دنیا بھر کی جتنی بھی یہ لوگ, اس کے اندر کیا ہوگا, وہ حسد بھی ہوگی. اس کے اندر جو انسان متکبر ہوگا وہ حاسد بھی ہوگا. تو دنیا بھر کی جتنی نعمتیں صرف اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں اور دوسروں کے پاس ہرگز وہ گوارا نہیں کرتے. تو پھر کیا فرمایا کہ وہ کبھی اپنے مقصود کو نہیں پا سکیں گے. وما ہم ببالغیہ, نہیں ہیں وہ ہرگز پہنچنے والے اس کی, یعنی اس بڑائی کو جو وہ تمنا کرتے ہیں کہ بھئی ہم اصل ہے, ہم جھگڑا کر رہے ہیں. جھگڑا کیوں کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں, کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس رائلٹی کو اس وہاں پہنچنا چاہ رہے, تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو نفی کر دے رہے کہ وہ نہیں پہنچ سکتے. اب ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو ہی سب کچھ سمجھیں اور دوسروں پر اپنی بڑائی وہ ہمیشہ جتاتے رہیں اور شیخی بگھارتے رہیں, تو اور لوگوں پر حکومت کریں. لیکن ذلت اور رسوائی جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی انہیں اور کچھ بھی, ان کو وہاں پر وہ باطنی بیماریاں جب ہوتی ہیں اس کا رزلٹ بھی وہی ہوتا ہے. تو وہ جو چاہتے ہیں وہ ان کو ملتا نہیں ہے. تو نہ تو وہ تکبر اور غرور کے مقصد کو پہنچ پائیں گے, اور نہ ہی ان کے باطل اور بے بنیاد جتنے ان کے جھگڑے تھے اس کا مقصد پورا ہو سکے گا. اور کیا ہے کہ حق کو مٹا کر باطل کو اس کے جگہ پر رکھ ہی نہیں سکتے. تو ان کی جو سب سے بڑی جو عناد تھی, دشمنی تھی, وہ کس کے ساتھ میں تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھی. تو آیت کی آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ایسے مغرور, خود خواہ اور بے منطق لوگوں, کیونکہ ان کے پاس منطق لاجک تو ہے ہی نہیں, تو ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں. فرمایا گیا ہے کہ اب جب کہ صورتحال یہ ہے کہ یہ ہیں تو پھر اللہ کی پناہ مانگے, کیونکہ وہ سننے اور دیکھنے والے نہیں ہیں. تو آگے کیا فرمایا, فاستعذ باللہ. تو آپ اپنے رب کی پناہ مانگتے رہیے, انہ هو السمیع البصیر, تو وہ بے شک وہی خوب سننے والا ہے. اب دیکھیں آیت پچھلی آیت سے جوڑ کے دیکھیں کتنی پیاری آیات ہے. دونوں آیتوں کو اگر آپ جوڑیں گے تو کتنی پیاری آیات ہے. پہلے آیت میں فرما دیا گیا ہے کہ آپ صبر کریں, اور وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ ایک صفت آ کے لذنبک, اچھا واستغفر لذنبک, اور پھر اپنے گناہوں پر معافی مانگے. تو یہاں پر گناہ سے کیا مراد ہے, میں نے آپ کو تینوں تفاسیر بتا دیا. پھر وسبح بحمد ربک, کب, اور اللہ کی تعریف کریں, اللہ کا ذکر بیان کریں. کب کریں؟ صبح اور شام کے اوقات میں. پھر آگے جو فرما رہے ہیں کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم, تو آگے فرما دیا کہ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ میں جھگڑا کر رہے ہیں, کس کے اوپر؟ صبر کی پہلے تلقین دے دی گئی تھی, پھر اب ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں. اصل تو ان کے پاس نہ لاجک ہے, نہ کوئی منطق ہے, نہ ان کے پاس کچھ بھی دلیل بھی نہیں ہے, جو اللہ کے, نہ کوئی وحی کے ذریعے سے آئی ہوئی دلیل ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس میں. پھر بھی وہ جھگڑا کر رہے ہیں. کیوں؟ ان فی صدورہم الا کبر. تو ان کے اصل کیا, ان کے دلوں میں اصل میں ہے کیا؟ ان کے دلوں میں تکبر اور بڑائی ہے. یہ شیخی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ بس بکے جا رہے ہیں. جیسے آپ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ کہ سورج ہے, سورج کو کہہ رہے ہیں کالا, اور بیٹھ کے بحثیں کر رہے ہیں. پتہ ہے وہ غلط ہے, ان کے پاس کوئی لاجک نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما دیا, ما ہم ببالغیہ, تو نہیں وہ پہنچنے والے اس تک, وہ چیز کو پانے والے ہی نہیں ہے جس وجہ سے یہ لوگ جھگڑے کر رہے ہیں. کیوں جھگڑے کرتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وہ انکار کرتے تھے. مکی صورتوں میں میں نے آپ کو بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی انکار کرتے تھے, اور قرآن پاک کی حقانیت کا بھی انکار کرتے تھے. اور سب کی جڑ کیا ہوتی تھی؟ ان کو میعاد پر مر کے اٹھائے جانے پر یقین ہی نہیں تھا. تو چاروں چیزوں سے ان کا انکاری تھے, اس وجہ سے وہ جھگڑا کرتے تھے. اب جب جھگڑا کریں گے تو کیوں؟ وہ کوئی نہ کوئی پوزیشن کی کوئی وجہ کے لیے کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی نفی فرما دی. ما ہم ببالغیہ, وہ نہیں پہنچنے والے ہیں اس کو, یعنی وہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ وہاں تک, وہ پوزیشن, وہ اس مقصد کو حاصل ہی نہیں کر سکتے. تو اب کیا کریں؟ فاستعذ باللہ, تو پناہ مانگیے, پناہ طلب کیجیے اللہ کی, انہ هو السمیع البصیر, تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے. 2 آیتوں کے اندر آپ کے اوپر اتنے سارے چیزیں کھل جائیں گی, اتنی ساری چیزیں کھل جائیں گی کہ آپ کے 100% پرابلم سالو ہو جائیں گے, کہ صرف یہ 2 آیتوں کو آپ لوگ سمجھ لیں صحیح طریقے سے. حوامیم کو ایسے لیں جیسے کہ بک آف لاز ہے, اور زندگی کے آپ کو ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں ان صورتوں میں. ایک ایک آیت کے اندر کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں. اگر اس ٹکڑے کو بھی آپ سمجھ لیں گے نا, تو آپ کو لگے گا کہ واقعی میں آپ کے جسم کے اندر سوئیاں بھی چبا دی جائیں گی نا, تو آپ کو لگے گا کہ میں تو بڑے آرام میں ہوں. جیسے ایوب علیہ السلام کہتے تھے, ایوب علیہ السلام کا آپ کو واقعہ معلوم ہے, وہ کہتے تھے میں تو بہت
آسانی میں ہوں. تو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقاصد کو سمجھنا ہونا تو پھر بک آف لا کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر اس کتاب کو نہیں سمجھیں گے تو وہ مشکل لگے گا, اپنی زندگی گزرے گی نہیں. پھر زندگی آسان کرنا ہے تو پھر کتاب کو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمام بے بنیاد باتوں کو بھی سنتا ہے اور ان کے سازشوں اور چالوں اور برے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں. ان اللہ ہوا سمیع البصیر. ان اللہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے سمیع البصیر ہے کہ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ راہ حق کے تمام راہی جتنے بھی افراد, جتنے لوگ بھی ہوں گے, ان سب کی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے, سب چیزوں سے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ایک وہ ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی عظمت, جو نبی جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا, زلیخا کے کھڑے کیے ہوئے جتنے طوفان تھے مصیبت میں, جتنے بھی انہوں نے کھڑے کیے تھے وہ سارے کے سارے قرآن پاک میں آئے ہیں. تو وہ کیا ہوا تھا, جب بھی وہ مصیبت میں گر جاتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, عزیز مصر نے مجھے نعمتیں دی ہے اور میرا مرتبہ بلند کیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان سے خیانت کروں. سورہ یوسف میں بھی جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زلیخا جب اپنی طرف بلاتے تھے تو معاذ اللہ یہ جو دعا کرتے تھے وہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس وقت بتاتے تھے ہمیں اس وقت بچائیں گے. ہر انسان کو فاستعذ باللہ جب اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے کیونکہ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے ہر اس چیز کو جو ہم محسوس کر کے ہم سوچتے ہیں میرا غم تو میں ہی جانتی ہوں, اللہ جانتا ہے, میں جانتی ہوں, باقی کسی کو نہیں پتہ. تو جو اللہ دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں, تو پھر اللہ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, وہی ہم کو پناہ دیں گے. جب اللہ کی پناہ میں بندہ آ جائے تو پھر آپ بتائیں کون ہے جو آپ کو تکلیف دے سکتا ہے. لخلق السماوات, یہاں پر جو ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون, کہ یقیناً پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی, لخلق السماوات والارض, یقیناً پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی زیادہ بڑی ہے, اکبر یعنی سب سے زیادہ بڑی ہے, من خلق الناس پیدائش سے انسانوں کی, یعنی انسانوں کی پیدائش سے زمین اور آسمان کی پیدائش بہت بڑی ہے. ولیکن اکثر الناس, ولیکن یعنی اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں علم رکھتے. ٹھیک ہے, آسمان اور زمین کی پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے نا, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اب یہاں پر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کفار کا مجادلہ میعاد اور انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں ہے. تو وہ انکار کرتے تھے نا, چاروں چیزوں سے انکار کرتے تھے. کس چیز سے؟ نبی پاک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے, قرآن پاک کی حقانیت سے, اور مر کے اٹھائے جانے سے. چاروں چیزوں میں ان کو پرابلم تھا, وہ چاروں چیزوں کا انکار کرتے تھے. اب کیا ہو گیا بعد کی آیت میں, اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ میعاد کے اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اب یہاں سے جتنی آیات آئیں گی نا آپ دیکھیں گے تخلیق کائنات کے اوپر آئے گی. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تخلیق کائنات, پیچھے کیا ہوا, ضابطہ بیان کر دیا گیا. دونوں آیات میں آپ کو ایک لا بتا دیا گیا کہ آپ کی پریشانیاں وہ یہ ہے جو بھی ہے آپ کی, یہ دو آیت میں آپ کو سارے ضابطے کھول دیے گئے. اب یہاں سے آپ دیکھیں ساری تخلیق کائنات کی آیت آئیں گی, اور تخلیق کائنات کی جو آیات آتی ہیں وہ میعاد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جو مکی زندگی کا بیس لائن ہوتی ہے, ہمیشہ مکی صورتوں کی بیس لائن ہی تخلیق کائنات کے اوپر ہوتا ہے. آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی خلقت سے زیادہ اہم اور بالا تر ہیں, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. جو ذات ان عظیم کروں یعنی جو زمین ہماری ہے اور جتنی کہکشائیں ہیں, ساری کی ساری بہت بڑی کہکشائیں, واسٹ یونیورس ہے ہماری, یہ کہکشاؤں کو اس عظمت کے ساتھ پیدا کرنے اور پھر انہیں صحیح ایک سسٹم میں چلانے کے لیے, صحیح نظام کے تحت چلانے کے لیے قدرت رکھتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تو چلا رہے نا, تو وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے سے کیوں کر عاجز اور ناتواں ہو سکتی ہیں. مردوں کو جب زندہ کر سکتے ہیں تو کیا ہماری زندگی کے پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں کر سکتے؟ یہ تو ان لوگوں کی جہالت کی باتیں ہیں جنہیں ان حقائق کے ادراک کی توفیق حاصل نہیں ہوئی, کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم مر کے کیسے اٹھائے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بیوقوف ہو کیا تم لوگ. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, تمہاری پیدائش مشکل ہے زمین آسمان کی, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, تو اکثر لوگ نہیں جانتے. تو بہرحال اس آیت میں باطل مجادلے کا ایک اور عامل پیش کیا گیا ہے.
ان کی جو جھگڑے ہوتے تھے کیا تھی، وہی تو جو جہالت میں جو ان کی تو جہالت ہے، جبکہ اس سے پہلی آیت میں تکبر کی بات ہو رہی تھی۔ اب ان دونوں کا آپس میں ایک قریبی رابطہ ہے، لہٰذا تکبر کرے گا تو انکار کرے گا۔ آپ بارہا دیکھیں گے قرآن پاک کی آیت میں، اور میں بار بار آپ لوگوں کو اس چیز کو ریپیٹیٹیولی بتاتی رہتی ہوں، انسان میں جب تکبر آتا ہے تو وہ انکار کرنا شروع کرتا ہے حقائق کا انکار صرف وہ انسان کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے یہ میں کو ہی مارو۔ تو پچھلی آیتوں میں تکبر کا ذکر تھا، یہاں پر جہل اور لا علمی کا ذکر ہے، کیونکہ انسان جہالت کی وجہ سے ہی تکبر کرنے لگتا ہے۔ دیکھیں روٹنگ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں، سبحان اللہ، کہ تم وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، تم متکبر کیوں ہوئے؟ کیونکہ تم جاہل ہو۔ اگر تم علم حاصل کر لو تو تمہارے اندر سے تکبر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اہم چیز ہے، سمجھنے والی چیز ہے۔ آپ دیکھیں میں سوچوں نا میرے اندر بہت تکبر آ گیا، میں کیا کروں؟ انسان کہتا ہے بڑے متکبر ہے، تو کیا ہے سلوشن بھی بتائیں نا اللہ تعالیٰ نے، ایسے نہیں کہ میں تکبر کر لیا تو تکبر کو کیسے نکالیں گے بتائیں آپ؟ انسان سوچتے ہیں میرے اندر تو تکبر ہے چلو، لیکن میں ختم کیسے کروں گی اپنے تکبر کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی دو راہے پہ نہیں چھوڑ دیا، جنگل میں جہاں سمندر میں نہیں پھینک دیا کہ جاؤ تم متکبر ہو، تم تو جہنم میں جاؤ گے، تمہارے اندر تو یہ ہو نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تکبر انسان کی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جائے، عاجزی آ جائے، تو وہ کیا کرے؟ علم حاصل کرے۔ کون سا علم حاصل کرے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کریں، قرآن پاک سے سیکھیں۔ اپنے آپ کو بڑا کب سمجھتا ہے؟ جب وہ اپنے سے کسی کو بڑا نہیں دیکھتا، جب وہ اللہ کو دیکھے گا وہ سوچے گا میں تو عاجز ہوں، میرے کیا اوقات ہے؟ اللہ تیرے کا آئینہ چلا تو اللہ میری گرفت کر لے، مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ لے تو میری کیا اوقات ہے؟ ختم۔ جب وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے کہ میرے اندر تو کوئی طاقت ہی نہیں، میں تو اپنے مسلح پہ کھڑے رہ کے تسبیح کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو میں کون سا کام کر سکتا ہوں؟ تو علم کی وجہ سے تکبر ختم۔ تکبر کی ختم ہوتے ہی مجادلہ ختم ہو جائے گا۔ مجادلہ ختم ہو گیا تو اس کے اندر سے پھر دل کے اندر سے باطنی بیماریاں اپنے آپ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کسی بھی جگہ پر اس چیز کو اپلائی کر لیں آپ لوگ، رول کو، ہی ہر جگہ ورکبل رول ہے یہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا بھائی لا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ فیل ہو۔ وما يستوي الأعمى والبصير، اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں، اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، سبحان اللہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، اور کیا فرمایا؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے۔ ایمان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہمیشہ ایک شرط بھی لگا دی، وعملوا الصالحات، بے شک ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینکا گیا۔ لیکن اہم چیز کیا ہے؟ ایمان جہاں پر آیا وہاں پر عامل الصالحات بھی آئے کہ انسان نیک اعمال بھی کرے نا، اپنے ایمان کو تھوڑا سا بوسٹ اپ کرنے کے لیے۔ ایمان تو لے آئے لیکن اعمال سارے خراب، تو پھر وہ سزا بھگتے گا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے، یعنی نیک عمل کیا، عامل الصالحات، اچھے عمل کیا، وللمسیء، اور نہ بدکار یعنی برے کام کرنے والے، قلیلا ما تتذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیک عمل کرنے والے اور بدکار لوگ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا سمجھ نہیں آیا ہمیں، نیک عمل کرنے والا اور برے عمل کرنے والے دونوں برابر لگ رہے ہیں، کیونکہ دونوں دوپٹے اوڑھ کے دونوں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی نیک خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو کیا پتہ وہ کون سے عمل کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی کہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہیں۔ اب دیکھیں، اندھا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، دیکھنے والا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، کیا آپ اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نابینا ہے اور بینا والا ہے، آنکھ والا ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ دونوں اگر بیٹھے ہوں گے تو نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو پتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ کے سامنے کوئی چیز رکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے نا؟ اب ایک انسان بیٹھا ہے، نہیں پہچان سکتے آپ۔ تو ایسے ہی نیک عمل کرنے والا انسان کی زندگی میں جب آزمائش آتی ہیں، اور برے کام کرنے والے کے انسان کی زندگی میں جب آزمائش آتی ہیں، تو ویسے یہ گویا کہ نیکی اور اس کی بینائی اور نابینا ہونے میں فرق ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں، ویسے سمجھنے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھیں ایک آیت میں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ، اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، میں تو آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں کہ انسان کیسے سمجھے۔ تو قلیل ما تتذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی خود خواہی، تکبر اور جہالت کی بنا پر بہت کم توجہ کرتے ہو، نہیں تتذکرون۔ تو اندھوں سے مراد کون؟ اصل اندھے کون ہیں؟ ایمان کی دولت جس کے پاس نہیں ہوتی، یعنی کہ
وہ بے خبردار ناگہا لوگ ہیں جن کی آنکھوں پر غرور کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ انہیں فہم جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے حقائق اور ظاہر کیا ہیں، ان کی عقل اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ وہ آنکھ والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نور علم اور جو منطقی جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، ان کو لاجیکل سلیوشنز دیے جا رہے ہیں. نبی ہے، نبی کے دور میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور یہ ایسے جاہلوں کی طرح بیٹھے جس کہ ان کو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہے. آنکھ کے اندھے ہی کہیں گے نا، دیکھتے ہیں لیکن حقائق کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو حق کا مشاہدہ کرتے ہوئے بھی جو نہیں دیکھ پاتے ہیں وہ نابینا ہے، اور جو حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ بینا والے ہیں، یعنی بینائی والے ہیں. تو کیا یہ دونوں فریق آپس میں برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یہ تو ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے ہے. اب عمل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو جو نیک عمل مؤمن افراد ہوتے ہیں، بدکار مجرم اور گناہ سے آلود لوگوں کے کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ حقیقت کیا ہے کہ پہلا تقابل علم اور آگاہی کے لحاظ سے ہے، اور دوسرا عمل کے لحاظ سے ہے. پہلے والا جو اللہ تعالیٰ نے بینا اور نابینا کا جو مثال دی ہے وہ علم اور جہالت کی وجہ سے. ایک انسان علم والا ہے تو وہ بینا والا آنکھ والا ہے. آنکھ نہیں بول رہی میں، آنکھ کے اندر کی بینائی امپورٹنٹ ہے. آنکھ سب کے پاس ہوتے ہیں، کسی کے اندر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بینائی دے تو وہ آنکھ کام کی ہے، اگر نہ دے تو بیکار ہے. آپ وجود پوری کھڑی ہیں، آپ آنکھ سمجھ لیں اپنے آپ کو. اگر آپ کے اندر وہ معرفت ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کی وجہ سے جب جی تو ایک کیا تھا عقیدے کے لحاظ سے تھا، ایک عمل کے اعتبار سے تھا. عمل کے اعتبار سے تو آنکھوں والے ایک تو اپنے چھوٹے ہونے کو دیکھتے ہیں. جو آنکھوں والے جو ہوتے ہیں وہ ایک تو اپنے چھوٹے ہونے کو دیکھتے ہیں، اور ادھر دوسری طرف اپنے اطراف میں موجود عظیم کائنات. اب آگے آیات میں جتنی بھی آئیں گی نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کائنات کے بارے میں، عظمت کے بارے میں بتا رہے، تو اسی لیے وہ اپنی حیثیت اور قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں. اسی وجہ سے اس کے اندر جب علم آ گیا تو جہالت چلی گئی، تکبر چلے گیا. جہالت ختم ہو گئی تو تکبر اپنے آپ ختم ہو گیا. جب تکبر ختم ہو گیا تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. تو پھر اندھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو نہ تو زمانے کے اعتبار سے نہ مکان کے اعتبار سے اپنی حیثیت اور قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں. اور پھر کیا ہوا، اپنے اطراف کی اتنی اللہ تعالیٰ کی جو عظیم کائنات ہے، سورج چاند ستارے آگے کے ہاتھ میں آپ دیکھیں گے، تو اسی کے اندر وہ ہمیشہ اپنی ذات کی قیمت لگانے میں غلطی اور کا ارتکاب کرتے ہیں، اور کبر اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو غرور ہے انہیں برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے. ہر انسان کیا کہتے ہیں اپنی ذات کی قیمت کیسے لگائے گا؟ کہ ساری کائنات جو بنائی گئی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس کے لیے بنائی ہیں ساری کائنات. سورج کس کے لیے ہے؟ تمہیں روشنی دینے کے لیے، تمہیں رزق دینے کے لیے، تمہیں ساری حرکت ہو رہی ہے کائنات کی، اور تمہیں کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں. مجھے اللہ تعالیٰ کھانا دے رہے ہیں، کھانے کے لیے رزق دے رہے ہیں، میں کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، سو رہی ہوں، مجھے نیند ہے، میرے پاس گھر ہے، سب کچھ ہے. مجھے کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ یہ سوچنا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا اللہ نے. مجھے پیدا کیا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے. تو اگر انسان یہ مان لے کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر وہ اس حقیقت کو بھی جان لے گا. آواز نہیں آ رہی؟ اوہو مائک میوٹ. کب سے بند ہو گئی آواز؟ تب سے ہی نہیں آ رہی؟ ہاں اب آ رہی. نہیں بہت دیر سے نہیں آ رہی، جب میں بند کری تب سے میں نہیں آ ایک 2-3 منٹ سے نہیں آ رہی. اچھا کچھ شاید دیر ہاں مائک ہلا تھا شاید. ٹھیک ہے چلیے. مطلب میں بیچ میں 1 منٹ بول کے روکی تھی، اصل میں فون کی نا چارجنگ ختم ہو گئی تو جلدی لگا رہی تھی، تو اس وجہ سے. مگر آواز 2 منٹ پہلے ہی رکی نا، بہت پہلے سے تو رکی ہی نہیں تھی. ہاں نہیں بہت پہلے سے نہیں تو چلیے ٹھیک ہے. تو آنکھوں والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھوٹا ہونے کو دیکھتے ہیں، اور جو کیونکہ وہ جب یعنی علم والا جو ہوتا ہے وہ علم والا اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں اللہ تعالیٰ کی عظیم کائنات کے مقابلے میں، اور اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، جیسے اس کے اندر علم آیا تو تکبر ختم ہو گیا، کیونکہ جہالت کی وجہ سے تکبر تھا. تو جیسے تکبر ختم ہو گیا اس کے اندر سے مجادلے اور جھگڑے سب ختم ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ والا اور بنا آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتا. ایسے ہی نیک انسان جو نیک عمل کرتا ہے، عمل ایک ایمان لایا اس کے ساتھ میں نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، اور وہ اور گنہگار دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو تم لوگ بہت کم عقل رکھتے ہو. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی خود خواہی اور تکبر اور جہالت کی بنا پر بہت کم توجہ کرتے ہو. قلیلا ما تتذکرون. اچھا آگے کا ہم چلیں آگے کیا آیا تھا، ہم 59 کل سے کر لیتے ہیں.
کیونکہ ٹائم ہمارا